give the little bit brief that today's session is a topic about the woman entrepreneurship, how the incubation centers can help into the startup ecosystem to grow up the woman. So we have actually delegates. First of all, Mr. Noor Bajir, he is a CEO Civil Society Support Program. CSP is actually national NGO using in 8 districts of the Sindh, focusing youth, employability, women economic empowerment, girls endowment, climate change, and enterprise development. So honored to you are here. TK, join us. Then we have Mr. Asfar Hussain, well-known person in Sindh, especially and overall in the Pakistan, and especially incubation center startup ecosystem. And now he's the currently project manager of the National Incubation Center, Hyderabad. We are really highly appreciate your presence here. Then we have Sana Shah. She is really fellow to me since last, I think, 4 years. We are working together. And she's running a NICK as a project director. Yeah, program director, I think she is. But I thought you are the project director. But anyway, you have to define. And really, we are honored. You are traveling all the way from the Karachi and represent the NIC Karachi. So I especially really happy to see that we have a special guest from the NIC Peshawar, which is really always I follow their actually activities and wonderful things. And I always wish I participate in that. So we have a Mr. Asim. He is the actually project director of the NIC Peshawar and having a lot of the experience of the inclusion of the ecosystem and then working in the incubation centers and especially very well running the NIC Peshawar. So honored you are travel all the way from there. And especially this session is actually supported by the LMKT, who are our partner program, this event and these sessions. So now, actually, the topic, as we say, it is the woman entrepreneurship, and the you people are from the somehow working with the empowerment of the woman inclusion. So, Mr. Bajir, I would like to ask you, okay, what is the your organization can do? Because we have incubation centers, but your organization is separately working. So, what is your organization work is do, and what is the achievements you are doing? Yeah, thank you so much. First of all, I think I must appreciate Sindh University for arranging, organizing this good event. And it's the first international conference, so I congratulate you. Civil Society Support Program is a national NGO and working in 8 districts of Sindh. We have been working across Pakistan in 40 districts of Pakistan, but currently we are in the 8 districts of Sindh. Our prime focus is on youth empowerment. When I say youth empowerment, it means boys and girls both. So currently we are in process to organize technical trainings of 3,500 youth in Sangad and Mir Khas district. And in technical trainings, we have established Rozgar centers at the UC level, Union Council level. And we have established a women business center, first ever women business center in Sindh. It's on the main road, Mir Khas to Mirwa Road. And the idea behind the Women Business Center is basically the incubator center. And in which we have constructed 5 shops and a training hall. And in which we have engaged young girls from the vicinity to start their business in our shops and to make products at the household level and then come with products to the shops and sell over there. So we have a team of experts. They assist in making the good products and then in marketing of their products. Now, after establishing these facilities, we visited Punjab. And you see, in Punjab, there is a
the incubation centers, there are a lot of facilities available over there, and the home-based workers are there, and the home-based industry is there. So we have brought 8 to 10 different trades, 10 different trades, like soap making, like chapal making, like oil extracting machines. Such type of machines we have brought from the Khanewal, from the Multan, and now we are in the process to train them and to start business at the household level. So we have a concept of one village, one product in the Mir Bukhas and Sangar, and we are successful in motivating the people. You see, when you work with the young girls at the village level, it's very difficult to convince their parents, their, you see, relatives for the business. Because there is a big challenge in Sindh, there is a mindset of just they have in mind that we have to do government jobs, and they are going for the easy jobs. They are not used to for the hard work. So the concept of engaging young girls in business is a very new in the village level. They are doing their work at the village level, but for the business coming to the open market, selling their products, and having market, that is also a difficult job. So currently we are in the process, and I think we have got very good response. We have engaged IRIS, led by Dr. Amira Budo is here. He's supporting us in organizing technical trainings and nurturing their business at the village level, at the business centers level. So there is a hope that we can bring a big change in the society of giving space to women. When we started Women Business Center, the girls, they were making tea, they were serving the tea, when they were serving the food to the to the travelers, the people were shocked that the young girls in open space, in the open market, they are doing their business. That was, you see, a unique step from the community side. So we are doing this. I think there is a role. We are looking for the university. They can provide us technical assistance because we are new. We are from the development sector. We don't know how to nurture the incubation center, and how to start business, and how to engage them in the market, because marketing is a big issue at all levels. So when they make products, where will they sell? And what are the market linkages? So my colleagues, I think they can help me. How can we effectively marketing the products made by the women, and also how to grow their business as a small and medium enterprise, SMEs. So we have a vision of at least we can get registered more than 20 SMEs are led by women in Mir Bukhas and Sangar. So throughout the 1 year, we will try to support them, support the women groups in establishing their women-led organizations, women-led SMEs to do their work. Yeah, Thank thank you. you very much. Actually, in this regard, I would like to ask the Asfar, because he is already running a NIC Incubation Center, Hyderabad, which is funded by the Information Technology. The purpose of NIC is when we are established, because it is I was in the journey of that. So to connect all the people, not to the Karachi, but the Hyderabad, like you have a problem, ताकि जी मसलो आहे, sorry, I am talking in a Sindhi. So the how to market the तव्हांजी product की कयूं, ठीक है ना? So they can help you, they can actually grow your business. That's why we invite the people over here to meet together, to make a bridge and reduce the gap between these things. Everyone is working in the silos. ठीक है, तव्हां पाण अकेला कंपेयर कयो, they are separately, they are separately, they are separately. So Asfar, what do you think, being as now you have a second cohort over here and many cohorts you are running in the Karachi,
What is the difference you can find it here from the Karachi to the Hyderabad? How much percentage of the girls are interested to come to join the business forums, doing the business? So can you tell us about the journey? Ji, thank you so much, Dr. Bhutto. To start with, thank you to the entire management of Sindh University. I can see Dr. Khalil as well in the audience and Dr. Pathan. So they are all our friends of NIC Hyderabad and all the distinguished professors. You guys have really helped us in our journey of establishing a new incubation space in Hyderabad, and that's for the region. And I can see one of our startups as well. There's a woman-led business, Evolve. She's here. Farwa, if you can say hi to the audience. So she's doing a good job and she's just incubated in our second cohort. So this is it's all about partnership and collaboration and building communities. As far as NIC Hyderabad is concerned, uh, Binesh Kadri was a panelist here when we arrived. So the Chamber of Hyderabad as well, the Women Chamber is in collaboration with us. They are partnering with us. They are having an event in 3 to 4 days at our venue as well, and that gives us this kind of a feeling of what Hyderabad and the entrepreneurs of Hyderabad, especially women entrepreneurs, uh, want to really achieve. And as far as my experience is concerned, working in Karachi and now in Hyderabad, I can see a lot of potential. I can see a lot of uh, scope for women entrepreneurs, and with places like NIC Hyderabad, they have this opportunity of representing their startups not just in nationally but internationally. We have some of the best startups, I must say, from our cohort that are led by women entrepreneurs. In our first cohort, Aisha Amin, she has a startup by the name of Petak. She has achieved national and international awards. She was awarded as UN 30 under 30. She has just received a grant from the Packard Foundation as well, and she was a winner at the ITU Awards. Now, uh, I don't want to kind of spoil her surprise, but I can just share uh, parts of it that she'll be representing Pakistan at the UN soon. So she's one of the best artists around. So someone like Aisha can really lift other women entrepreneurs as well as the upcoming cohorts like uh, cohort 2 where Farwa and other women founders are part of it. So it's a great journey so far, and we have learned from the shared learnings of being part of the LMKT group. It gives us great experience as well as exposure of what we learned from Peshawar and from Karachi. So and Karachi had this, which obviously Sana will share. We had great women-led businesses projects as well, where we participated with Sindh Yeah, University yeah. as well. So it has been a great journey so far, and we look forward to collaborate with you, sir, as well. So great space for women entrepreneurs, and I would like to share this on record as well. If you visit NIC Hyderabad, in which is in the heart of city in Hyderabad, right at the Chandi Sadak, you will see that our incubation center has a state-of-the-art uh, daycare facility as well. So someone who's a working mom and an entrepreneur as well, they can come to NIC, have their kids at our facility, and then just worry about their work and leave the rest to NIC. So it's a great thriving space, and it's a great opportunity for all of us, and look forward to building more communities and more resilient women entrepreneurs with all your support. So it has been a great journey. Thank you. Thank, thank you, Asfar. Especially with the SANA, we are actually connected in 2019 on the basis of the woman entrepreneurship. And Asfar called me. I knew that you are working in the IT, and then we want to be establish a linkage between the Sindh University and regarding the woman entrepreneurship. And me and the Kamran Taj, we went there.
And the Amir Abdo, we asked them, okay, we are going there and we are meeting with them and we want to do the incubation center. So I remember his words. He said, Madam, तहां जो ख्वाब तो तमाम घणो वॾो आहे तव्हां जो पर इहो कीअं अचीव कंदा अथव ठीकु आहे तव्हां वञो ॻाल्हाए अचो पोइ ॾिसंदासीं असीं. So and then on that time Vice Chancellor he signed on the incubation center, which small actually I established that one. And especially that journey started by you guys. So, and since that, I'm connected with you, and Sana, you are running as a program manager, and especially built by her, which is actually what we can say, Tahanji Nisha, built by her. And since last 1-2 years, we are actually, and especially I like that one, hackathon. 2 days jo hackathon hundo, and it is connected with the all around the Pakistan. The women are getting the expertise in 2 days how to develop the idea and present the idea and how to do the marketing. So can you discuss here in respect of the woman entrepreneurship, how that experience you feel it? Sure. So, Penita, thank you. I would prefer to talk in Sindhi, if that's okay. Sahi hai. Acha, yes, thanks to Asfar. Jade Asfar was part of NIC Karachi. We initiated this program called Built by Her, jeko sirf women in tech ya women in the field of STEM je around une ji theme. And mashallah se 3 saal thi viya ain, out of these 3 years things have changed. We have learned a lot. I still remember jeko periyu saalo COVID mein ne program ke start kayo wo une time te even the girls in Karachi unan ke bhi samjh mein na pe ayo to ekro online program kiya run thi sage to ai une ja cha challenges ain. You know, ka chokri ka team Karachi mein to huyu teams, but Hyderabad ju bhi huyu, and then Gilgit Baltistan ma teams huyu, Peshawar ju huyu, Quetta ju huyu. The live problem and challenges, I think Asfar would agree, Ayawa, Jeme, literally teams can manage current remotely, and Pere program we had 800 applications, 830 something applications, which was around 240 je kareeb teams huyu je ke pure Pakistan ma participate je kayo. The ilhai problem thi vi une ke manage kande, but I think then the following year and then last year jeko program ho une mein the quality has improved a lot. We can see as the managing team, we know now that you know, girls are now more technology savvy thi vayu hain, unan ke samjh mein ache to business jo thodo so nan jo jeko acumen wo improve thi vyo hai. Again, I think platform like Built by Her, there are very few in the whole country. Jeme women-led businesses ke hekro mauko diyo bane to connect not just with entrepreneurs in the similar domain and capacity, but also you know, mentors and coaches JK or the program mein involved hunda in not just Pakistan ja, but internationally bhi ilhai Americans and ilhai different kism ja mentors, and that also une program ji khasiyat hi khubi hai the for women, by women, led by women, a woman, and then the mentors are also females. So I think that is something that we have managed to do, and again thank you to you and the university jeme alhai participation bhi indi hai, and inshallah he nasal bhi plan hai une ke karan jo. Yes. Again, hikro program hai jeko Population Service International hikri not for profit hai, US based unan sa gad run kayo hai, jenjo main maqsad hi family planning and birth spacing je around hai. To une ji jeka winner hai, that is also a female led startup, Aisha Bethak, jeka incubated hai here Hyderabad mein. So she was the winner, and une ke bhi grant milyo ho from PSI. So yeah. Thank you, Sana. Tawan define ke Built by Her, and especially I learn a lot from the Built by Her. Honestly, how to actually run the startup, how to UI UX trainings they give it. I unne jo especially jo mukhe lagando aata quickly when you guide the students and they give you the output, you tamam ghano sutho hunda. And I think in Built by Her 3 mein the Bhan is winning
Yeah, जी, yeah, बिल्कुल, and बिल्कुल. she was yesterday here. So I invited her. Even Aisha, Amina, I also invited her, but she is having an engagement. Kona Chisigi. But overall, I really like that you are taking that bill by her. And I always promote my girls because we have in our department only more than 200 girls. And around 40, 60 percentage of the women are girls in our department. And when I think about the university, then we have more than that. So still, आऊं तो कोशिश करती है तो उन्हनि वुमेन्स के भी कनेक्ट कयूं because असांजी कैपेसिटी अञा थोड़ी नंढी आहे त इनखे बि कनेक्ट कयूं. So we are going to be grow. वाइस चांसलर खे चयो आहे त we are going to be grow के ॿियनि वुमेन्स खे बि इन्हनि प्रोग्राम्स में असां ॿियनि डिपार्टमेंट्स खे बि इन्वॉल्व कयूं. Not only the IT, but biochemistry, physiology, fisheries, zoology, and they are interested actually. Last year, Bill by 2 में मूंखे यादि आहे त हिकिड़ो असां वटि zoology जी girl आई and she want to be participate. ऐं जो तव्हांजो छा आहे चई मां तव्हांजी ॿुधो आहे आइडिया जो छा हूंदो आहे मक़सदु मूंखे ॿुधायो मां त हीअ थी करणु चाहियां and then she make a presentation for that. So that is the impact of these things. So now I move towards the ASEM and welcome you here in Sindh, especially in the Jam Shoro. Might be you feel a little bit hot here. You are coming from the Peshawar, so it's a nice, yeah, he's become a red, that's why I say, okay, you feel the hot. So unfortunately, suddenly the weather is changed. I'm not even dressed correctly for this. Yeah, no problem. Little bit we have to be, but again, thank you very much. You are travel, and especially I thanks to the LMKT, they are actually supporting you guys to come in this actually event and give your experience and share the experience and the linkage program. And especially, I remember when the Atif, we meet here in Hyderabad when we are building and then he is visiting. So I says ki LMKT run the 3 incubation center. Why not they are collaborate? Why they are working in isolation? Why the NIC Karachi working separately, NIC Hyderabad is working separately? आगे लगे तो ऐसे separate रहेंगे. No, now it is not. Now it is not. So then he said, yeah, this is a good idea. We have to exchange the people. They came here, आप उधर जाएं, हम इधर आए, एक दूसरे के साथ. And especially I told him, people of the organizers and plus the startups. उनको भी ग्रो करने का मौका मिले कि when they are traveling from NIC Hyderabad to the Peshawar one to here, तो उनका जो experience होगा, सब कुछ वो बहुत अच्छा होगा. But again, I would like to ask you one thing. Being as in the Peshawar and being in the Karachi, you are traveling a lot. What is the difference between the people you can find it, the startups, the ideas? What is the big change between the two provinces? Yeah. Peshawar has the highest number of female entrepreneurs. Yeah, that's the thing which I am actually asking. First of all, thank you, Dr. Bhutto, for having me here. मेरी पहली दफ़ा I can't speak Sindhi, but and I could make some bits and pieces of what Sana was saying. But it's a pleasure being in Jamshoro. Iske baad we're traveling to Hyderabad as well. I've been to Karachi before. But like you mentioned, so the experience is good in the sense that, you know, in terms of the exposure, you get to meet people. I'm making good use of this visit, trying to meet people, make new friends. Or जहाँ तक collaborations की बात है, the 3 incubation centers, Karachi, Hyderabad and Peshawar, we collaborate on a weekly basis. हमारी एक collaborative meeting होती है, probably based on your suggestion, because Atif Saab started doing that fairly recently. So उसमें we learn from each other and we try and replicate whatever has been success for Karachi or Hyderabad or Peshawar की कोई success रही है, so we try and replicate that. But एक चीज़ है कि so Peshawar is a comparatively conservative society, or perhaps it's perceived as a conservative society, जहाँ पे सोचा ये जाता है कि ख़वातीन या women are not part of the formal ecosystem या formal workforce का हिस्सा नहीं है. One thing that I stress a lot on and why NIC Peshawar accelerates या थोड़ी सी amplified efforts होती हैं to try and induct more women. We actually realize the fact that nearly 50% of
our population is women. اور جب تک یہ خواتین unless they become a contributor to the economy, پاکستان کے مسئلے مسائل جو ہیں وہ ادھر ہی اسٹینڈ کریں گے. So it's not just the men who need to perform or contribute to the economy, but the women as well. And that is why Peshawar has an amplified effort towards encouraging more women to participate. So some of the steps we've taken, where ایک تو ہماری physical جو location ہے, that's at public transport بھی بڑی accessible, and then we've inducted a team جو کہ اس space کو زیادہ inclusive بناتا ہے. In terms of the differences, so اسی کا result یہ رہا ہے کہ initially we started with 15% startup founders representing females, اور اب ہمارے پاس we've touched nearly 30% ہماری female founders ہوتی ہیں. So some steps we've taken in terms of doing that. تھوڑی سی ہم نے backward integration کی ہے, up skilling, re-skilling پہ بہت سارا کام کیا ہے, talent pipeline کو build کرنا پڑتا ہے. ایک فائدہ ایک انکیوبیٹر کا یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں آپ کو کنونشنل انڈسٹری بار کرتی ہیں, خواتین کی پارٹیسپیشن, وہ ایک اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم میں وہ بیریئرس ختم ہو جاتے ہیں. A lot of things are dependent on digital infrastructure, so you're not dependent on physical infrastructure. So if you've got a working internet and if you've got a working laptop, you're good. You can participate and you can become a contributor towards the economy, یا پھر وہ فیمیل پارٹیسپیشن والا ریشو آپ کا امپروو ہو جاتا ہے. فرق بہت تھوڑا ہے. آئی تھنک وی کین ریلیٹ مور ٹو حیدرآباد بیکاز اٹس اے نیسنٹ ایکو سسٹم فار پشاور. کراچی از اے ہب آف بزنس, اٹس دی اکنامک ہب آف پاکستان. سو بہت ساری چیزیں یہیں پہ کنورج ہوتی ہیں, کراچی میں کنورج ہوتی ہیں. سو a lot of deep tech, high tech کے اسٹارٹ اپس آپ کو ملتے ہیں کراچی میں. پشاور میں شاید آپ کو ان کی بڑی تھوڑی بہت تعداد ملتی ہے. ابھی راستے میں ثنا سے آئی واز جوکنگلی سیئنگ کہ شی مینشنڈ دیٹ ہمارے پاس ایک 65 اسٹارٹ اپس کا رجسٹریشن آ گئی ہے. وی ور سیکنگ اپلیکیشنز ان ڈیپ ٹیک. میں نے کہا ہمارے پاس 6 کی آئی ہے, اور پرابیبلی ہمارے ایکٹیو اسٹارٹ اپس ہی شاید 65 ہوں. تو سو یہ اس طرح کے ڈفرینسز ہیں, بٹ a lot to do with collaborations. ان کی ایکسپیرینسز سے سیکھ کے ہم ادھر اپلیکیٹ کرتے ہیں, ان کو ہم بلاتے بھی ہیں. ہمارے اسٹارٹ اپس کو بہت اچھی یہ ایکسپیرینسز کی بیسس پہ ان کو ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں. اور انشاءاللہ آئی تھنک یہ ایک پروگریسو جرنی ہے فار حیدرآباد, فار پشاور. کراچی سے سیکھیں گے, لاہور سے سیکھیں گے, اسلام آباد سے سیکھیں گے. سو وی وانٹ ٹو کم آؤٹ آف دی جو ایک ہم نے بنا دیا ہوا ہے کہ KLI, کراچی, لاہور, اسلام آباد. So we need more urban districts یا urban hubs that are promoting entrepreneurship. Peshawar, I want to see it emerge as a digital hub. I want to see Hyderabad emerge as a digital hub. اور اسی جرنی میں I think such collaborative efforts جو یہاں پہ جام شوروں میں ہو رہا ہے, we do something very frequently in Peshawar as well. ایکسچینجز ہوں گی تو آئی تھنک یہ پارٹنرشپ کولابریشن ایک اچھی سمت میں بڑھے گا. Thank you. Thank you very much, Asim. And I really glad that the LMKT, the National Incubation Centers, they are thinking about it to the collaboration. And especially, I would like to always emphasize to the Asfar, اور حیدرآباد جو NIC ہمارا بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ we have to reach out more, dig down. ٹھیک ہے, ہم سٹیز کو, اربن ایریاز کو تو کنیکٹ کرتے ہیں, بٹ وی ڈو ناٹ تھنک اباؤٹ دا پاپولیشن آف دا رورل ایریاز, where the more people are enthusiastic, where the more people want to grow. اور ان کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. We give them the very few chances. ٹھیک ہے نا, ہم ان کے لیے کوئی ایسا میٹ اپ نہیں ہوتے, ان کے ساتھ ہم جاتے نہیں ہیں, کولیبریشن نہیں کرتے. تو what do you think ادا کہ how you can find it کہ آپ کی آرگنائزیشن which is running in the میر پرخاس and in the سانگڑ, آپ کی آرگنائزیشن جو ہے دونوں کام کر رہی ہے اور آپ نے سینٹرز اسٹارٹ کیے ہیں, why not we can collaborate with the NICs کہ جہاں پر آپ ان کو گائیڈ کریں, ان کو بولیں کہ how we can grow, because they have a technical people, the team, the environment, how to grow the business, which I personally visit. So اور آج یہ جو کنیکٹ کرنے کا مقصد تھا میرا, اس میں سرسوں تھی, بہت ہمارے پاس آرٹیزنس تھے, دے آر ناؤ لیونگ. ایون حیدرآباد وومن چیمبر آف کامرس حیدرآباد کے اسٹارٹ اپس تھے,
اور آرٹیزنس وومنس جو کہ کام کرتی ہیں, کیا این آئی سی آپ کا, جسٹ ٹو موو آن ٹو دا این آئی سی, یا ایگزیکٹلی, ہاں یا, سو جسٹ یو ہیو ٹو اسٹارٹ کہ ہاؤ یو کین میرے کولیبریٹ. خیال میں آپ نے آج بڑا اچھا کام کیا ہے, جو ہم چاہتے تھے وہ ہمیں آج مل گئے. مل گیا, دیٹس دا گڈ تھنگ. آئی تھنک بگ کلیپ از فار یس, دیٹ. یا بگ کلیپ فار دیٹ. اور یہ بہت بڑا گیپ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارا کام پاکستان میں ہو رہا ہے, لیکن ان کی انٹیگریشن, کولیبریشن وہ بہت کمی ہے. ہم رورل ایریاز میں جو کام کر رہے ہیں, دیر از اے لاٹ آف اسکوپ ہے وہاں پر, لیکن ٹیکنیکل ایکسپرٹیز جو چاہیے اور جو بیک اپ چاہیے وہ فقدان ہے, کمی ہے. تو آئی تھنک یہ جو تین میرے ساتھ بیٹھے ہیں ساتھی, یہ بہت افیکٹو رول پلے کر سکتے ہیں ویمن, خاص طور پر ویمن لیڈ بزنس کو بڑھانے کے لیے اور ان کو ایک اچھا سا اپرچونیٹیز دینے کے حوالے سے. کووڈ کے بعد اور فلڈ کے بعد اس وقت جو معاشی بحران ہے, اس میں سوائے ہمارے بزنس کے اور کوئی سولوشن ہی نہیں ہے. تو ابھی ریئلائزیشن ہے فرام دا کمیونٹی سائڈ کہ ہمارے پاس بزنس اپرچونیٹیز کو ہم ایکسپلور کریں. ایک بڑا جو سب سے ایشو ہے وہ ہے مائنڈ سیٹ کا, جو میں نے پہلے بات کی, اور یونیورسٹی اس میں بہت بڑا رول پلے کر سکتی ہیں. اور دوسرا ایزی جابس, ہماری ٹینڈنسی ہے ہم بہت سست بھی ہیں, اور ہارڈ شپ ہمارے رورل ایریاز میں, کیونکہ ہم ایگرارین سوسائٹی ہیں, ہمارے مائنڈ سیٹ میں ایزی کا کام ہے. اور معذرت کے ساتھ یہاں یوتھ بھی بیٹھے ہیں, ہم وہ جاب ڈھونڈتے ہیں جس میں محنت زیادہ کرنی نہ ہو, بس الگ کیسے جاب کیا ہے صحیح زبردست ہے, کم کرنو کانے ب کلاک وندا آیوں واپس ایندا آیوں, بس پگار ملی ویندو ہے. تو میرے خیال میں اس ٹینڈنسی سے نکلنا پڑے گا اور ہمیں ہارڈ شپ کے حوالے سے جانا پڑے گا. تو میرے خیال میں مارکیٹنگ کا میرا جو کوشچن تھا وہ ابھی تک وہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کام کریں, اپنا بزنس چلائیں, لیکن ایک تو ابھی ای کامرس سامنے آئی ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے حوالے سے ہم اپنے یوتھ کو ٹرینڈ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن ہمیں اس میں سپورٹ چاہیے. آج ہمیں دوست ملا تھا اس یونیورسٹی کے آئی ٹی کا جو بندہ ہے, ہیڈ ہے, اس نے یہ کمٹمنٹ کی ہے. ڈاکٹر ہاں, ذیشان, تو وہ ہمیں مزید ڈاکٹر کا کامران, سپورٹ. all are actually they are جی doing ہاں, this تو wonderful ایک تو job. وہ ای کامرس ہو سکتا ہے, دوسری وہ پروڈکٹس کو ہم باہر کیسے سیل کریں, اس کی گارنٹی, اس کی کوالٹی کو ایشورنس کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا چیز ہونی چاہیے, اور جو ڈسکریجنگ فیکٹرز ہیں سوسائٹی میں اس کو ہم کس طریقے سے پازیٹیو اس میں استعمال کریں. اور دوسرا جو ان کی رجسٹریشن کا پروسیس ہے, لیگل آبلیگیشنس ہیں, وہ کس طریقے سے کریں, اور ان کو رجسٹریشن کے بعد کس حد تک ہم اس کو, ایک لائف سائیکل ہے نا بزنس کا, تو اس میں ہم کہاں کہاں کیسے سپورٹ کریں. تو میرے خیال میں یہ جو این آئی سی اور ٹی آئی سی کیا بولا, این آئی سی نیشنل این انکیویشن آئی سینٹر. سی, یہ ہمیں بہت ہیلپ فل ہو سکتے ہیں, خاص طور پر خواتین کے اس بزنس کے حوالے سے. اور اس میں انویسٹمنٹ کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم نے ایک تو موبلٹی کا ایشو ہے, دوسرا انویسٹمنٹ کا بہت بڑا ایشو ہے کہ اس میں جتنی ضرورت ہے فائنانس کی وہ ان کو فائنانس ملنی چاہیے. اور مارک اپ اور مارکیٹ میں جو مائکرو فائنانس والے جو ہیں وہ زیادہ چارج کر رہے ہیں. تو ایسا کوئی سسٹم بن سکتا ہے جس میں بغیر مارک اپ کے یا کم مارک اپ پہ ان کو ایک فائنانسنگ وہ ہو سکے, اور ان کو جو مینٹورنگ ہے ان کے لیے سپورٹ ہے, ٹیکنیکل اسسٹنس, وہ کس حد تک ہمیں یہاں سے مل سکتی ہے, اس پہ اگر بات ہو. جی سر, یہی کویشچن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہاں پر جو آڈینس ہیں یا سر کو آپ اگر یہ گائیڈ کر لیں کہ این آئی سی کے پاس کیا ایسی چیزیں ہیں جو کہ کسی بھی ایس ایم ای کو سپورٹ کر سکتی ہیں, ویدر دا فائنانس, انویسٹرز کے ساتھ ریچ آؤٹ کرنا, لیگلی ان کو کنیکٹ کرنا, رجسٹریشن کرنا, ٹریننگ دینا, مینٹورشپ اینڈ دا فری اسپیس. تو کین یو ایلوبریٹ کہ این آئی سی کے کیا کیا یہ فیسلٹیز اویل کر سکتے ہیں؟ جی, اس میں ایسا ہے کہ این آئی سی خود انویسٹمنٹ
فنڈ نہیں ہے، فنڈ نہیں کرتا خود سے، یعنی این آئی سی کا اپنا کوئی فنڈ نہیں ہے. لیکن یس، این آئی سی مینیج کرتی ہے جو آرگنائزیشن، جو ہمارا سیشن بھی ہو رہا ہے ایل ایم کے ٹی کا. ایل ایم کے ٹی کچھ اسٹارٹ اپس میں انویسٹ بھی کرتی ہے، جس میں سے ایک اسٹارٹ اپ این آئی سی کراچی کا ہے فارم دار، اس میں ایل ایم کے ٹی ون آف دا انویسٹرز ہے. لیکن جنرلی سارے ہی این آئی سیز ایک ہی طرح ہمارا سملر مینڈیٹ ہی ہے، ہمارا اپنا کوئی فنڈ نہیں ہے. سو ایک یہ لوگوں کے لیے کلیئرٹی ہو کہ یہاں پہ کوئی سیڈ فنڈ یا سیڈ گرانٹ این آئی سی خود نہیں دیتا، ایک چیز. دوسری یہ چیز ہے کہ جیسے آپ نے کہا انویسٹر سے، ڈفرینٹ گروپس سے جو ہے وہ آپس میں جوڑنا اسٹارٹ اپس کو، جی یہ بالکل ہم کرتے ہیں، یہ سارے این آئی سیز کرتے ہیں، ہمارے تینوں این آئی سیز کرتے ہیں. اور ہم سال میں یا تو 2 دفعہ یا کبھی کبھی 3 دفعہ بھی انویسٹر سمٹ ایک آرگنائز کرتے ہیں، جس سے ہم انویسٹرز کو بلاتے ہیں، وہ ہمارے اسٹارٹ اپ سے ملتے ہیں، ہمارے اسٹارٹ اپس ان کے آگے پریزنٹیشن دیتے ہیں، ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے تو پھر آگے بات ہوتی ہے. ابھی ایک این آئی سی حیدرآباد میں لاسٹ منتھ ایک انویسٹر سمٹ ہوا تھا، جس کے کچھ ریزلٹس ابھی آنا بھی شروع ہوئے ہیں. ایک ہمارے اسٹارٹ اپ میں انویسٹمنٹ، ایک یو کے گروپ، یو کے کی انویسٹمنٹ گروپ کرنے کے لیے اس نے پہلا لیٹر آف انٹینٹ جو کہتے ہیں یا انٹرسٹ کہتے ہیں وہ شروع کر دیا ہے. تو یہ ایک کام ہے ہمارا کہ ہم انویسٹر سے جوڑنا ہے. دوسرا مینٹرنگ تو تھرو آؤٹ پروگرام رہتی ہے، مینٹرنگ کے ساتھ انڈیویجول کوچنگ بھی رہتی ہے، یعنی کسی کو انڈیویجول لیول پہ چیلنج ہے، کسی کو ای کامرس کا اسٹارٹ اپ ہے، اس کو کسی ای کامرس کے ایکسپرٹ سے ملنا ہے، تو یہ کام بھی ہم کرتے ہیں، یہ سارے انالائسز کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک کمیونٹی بلڈ کرنے کے لیے مختلف صرف تھاٹ لیڈرشپ کے سیشنز بھی ہوتے ہیں اس میں، جس میں لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ کن نئی ٹیکنالوجیز پہ، جدت پہ آپ کو کام کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مختلف لیول پہ جہاں ہم اسپیس دے رہے ہیں تو روزانہ کی بنیاد پہ یہ اسٹارٹ اپس آپس میں بھی بات کرتے ہیں. تو انکیوبیشن سینٹر میں اگر این آئی سی پشاور 200 کے قریب ہے، کراچی 200 سے زیادہ اسٹارٹ اپس کر چکا ہے، ماشاء اللہ حیدرآباد میں بھی ابھی 50 کے قریب اسٹارٹ اپس ہیں. تو یہ اسٹارٹ اپس روزانہ کی بنیاد پہ جب انکیوبیشن سینٹر میں ڈیجیٹلی یا فزیکلی بات چیت کرتے ہیں تو یہ کمیونٹی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے مختلف چیلنجز جو ایک دوسرے کو ہوتے ہیں وہ بھی حل کرتی ہے. تو جہاں مینٹرنگ مل رہی ہے، جہاں ٹریننگ مل رہی ہے، جہاں کوچنگ مل رہی ہے، جہاں فری اسپیس مل رہا ہے، وہاں ساتھ ساتھ اس کمیونٹی کی آپس میں جو انٹرچینج جو آپ میں گفتگو ہوتی ہے اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو انکیوبیشن سینٹرز اس کے علاوہ جو انڈیویجولی ایک کچھ سوسائٹی کو یا ایکو سسٹم کو اسٹرینتھن کرنا ہوتا ہے، جس طرح ابھی ثنا بتا رہی تھیں بلڈ بائی ہر یا میک اسپیس ہیکیتھون پی ایس آئی کی، یا کسی بڑی گلوبل یونیورسٹی ثنا شیئر کریں گی، ان کے ساتھ کوئی ایک پارٹنرشپ ہو، یا پشاور یو ایس ایڈ کے ساتھ یا مختلف ڈفرینٹ ایجنسیز کے ساتھ کرتے ہیں، تو وہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا امپیکٹ اگر ڈائریکٹ اسٹارٹ اپ کے ساتھ کام نہیں کر رہا ہوتا تو ایک ایکو سسٹم کو اسٹرینتھن کرنے کا یا اس میں لوگوں کو یہ شوق پیدا کرنے کا کہ ان کو بزنس اور ان کو کیا سہولیات ملنی ہے وہ سب کرتا ہے. اس کے ساتھ میں ایک چیز صرف بتاؤں گا کہ کسی کو فنڈنگ لینے کے لیے مختلف آپشنز دیکھنی ہوتی ہیں. ایک اسٹارٹ اپس اینجل انویسٹرز یا وینچر کیپٹلسٹ کے تھرو فنڈنگ لیتے ہیں جس میں وہ ایکوٹی یا شیئر لیتا ہے آپ کے بزنس میں، لیکن بہت سارے اسٹارٹ اپس ڈیٹ پہ یا قرض کی صورت میں انویسٹمنٹ انہیں ملتی ہے وہ یا فائنینسنگ ملتی ہے. اس کے لیے اگر لو لیول جیسے کامیاب جوان یا اس طرح کے پروگرام تھے، اسی طرح ایکسلریٹ پراسپیرٹی ایک بہت ہی اچھا پروگرام کر رہا ہے اے کے ڈی این نیٹ ورک کے حوالے سے. ایک ہمارا اسٹارٹ اپ مکسیل کے نام سے، وہ بھی اب ان کے پروگرام کا حصہ بن رہا ہے. وہ لو انٹرسٹ ریٹ پہ 8% سب کچھ ملا کے 8% پہ آپ کو ایزی لون دیتے ہیں. تو اس طرح کی تنظیمیں بھی ہم سے جڑی ہوئی ہیں. آپ کو مارکیٹنگ یا اس کا چیلنج ہے وہ ود ٹائم بلڈ ہوتا ہے، اس پہ برانڈنگ مارکیٹنگ. لیکن یہ جو خواتین ہیں ان کی ہینڈ ہولڈنگ یا ان کو کنیکٹ کرنا ہے کمیونٹیز سے. تو ایک ہمارا اسٹارٹ اپ بھی ہے ٹاکوری کے نام سے، گلناز یہیں کی ہیں، حیدرآباد شہر کی ہی ہیں، اور وہ ہیلپ کریں گی. وہ اسلام آباد میں بھی ہوتی ہیں، حیدرآباد میں بھی ہوتی ہیں. آئی کین کنیکٹ ٹو دا، خاص طور پہ جو آرٹیسن خواتین ہیں
تو ان کو بہت ہیلپ ہوگی, وہ چیمبر کے ساتھ بھی کام کر رہی ہیں, تو وی کین ہیلپ یو دیٹ ود دیٹ اگر ان کی اسپیسیفک مارکیٹنگ نیڈ ہے. تو بیسکلی ایک لارجر کمیونٹی یا ایک لارجر سیگمنٹ کو فائدہ دینا ہے, اور ظاہر ہے اس میں خواتین بہت امپورٹنٹ ہیں کیونکہ وہ 50% ہے. جی جی اچھا ہم حیدرآباد میں یہی کام شروع کر رہے ہیں, اور ہم کوئی 150 یوتھ کو ٹرین کر کے 90s یوتھ کو ہمارے پاس سیڈ منی بھی ہے, تو ہمیں اس میں نا اس کی جو گروتھ ہے, اس کی جو اپریزلس ہیں, اس کی کرائٹیریا سیٹ کرنی, ان کے پاس ضرور اس کا ایکسپیرینس ہوگا. ہم اس کو فنڈنگ کیسے کریں, اور پھر اس کی بزنس گروتھ میں کیا کیا اسٹیپس ٹیکنیکل لیں, ایگزیکٹلی تو دیٹس ہمارے دا پاس گڈ فنڈنگ ایکچولی. بھی ہاں ہے. آپ کے پاس فنڈنگ بھی ہے, یو کین کنیکٹ ود دیم, یس. تو We دیٹ از can دا گڈ. discuss یا this یا later inshallah. اچھا, آئی موو ٹو دا آسم کہ واٹ ڈو یو تھنک کہ پاکستان کے اندر انکیویشن سینٹرز کی گروتھ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, لائک 6-1 از اے حیدرآباد, پھر اس کے بعد آپ کا فیصل آباد میں بھی ہو رہا ہے, ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, ڈفرینٹ سٹیز میں ہو رہا ہے. ہاؤ مچ امپیکٹ از اکنامیکلی اٹ پٹ آن دا پاکستان اکانومی, کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ان آئی سیز کی وجہ سے کیا پاکستان کی یا اس ایریا کی, جیسے آپ پشاور میں کام کر رہے ہیں, تو ان کا امپیکٹ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ نہیں بالکل آ رہا ہے جی. میرے خیال میں جو این آئی سیز گیپ فل کر رہی ہیں, اس پہ ہماری بعض اوقات ڈبیٹ بھی ہوتی ہے کہ جس گیپ کو این آئی سیز ایڈریس کرے وہ ارلی اسٹیج اسٹارٹ اپس کا ہے, اور ارلی اسٹیج اسٹارٹ اپس کو انیبل کرنا, ان کو امپاور کرنا, اور ان کو ایک ریونیو جنریٹنگ اینٹی میں کنورٹ کرنا, آف کورس دیٹ از اے مائل اسٹون فار اس. اور جو ہماری سال کی جرنی چلتی ہے اسٹارٹ اپ کے ساتھ, ان میں جو ہم پرفارمنس انڈیکیٹرز ٹریک کرتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ یار اچھا, جب ایٹ دا ٹائم آف انکیوبیشن اگر کوئی پری ریونیو تھا تو سال کے بعد اس کی جرنی میں کیا فرق آیا ہے, کیا اس نے کوئی ریونیو جنریٹ کیا ہے. آبویسلی جب ریونیو جنریٹ کرتا ہے تو دیٹ از اے کنٹریبیوشن ٹورڈز دا نیشنل اکانومی in the form of tax, in the form of employment. Similarly جب آپ انویسٹمنٹس کی بات کرتے ہیں تو جب کوئی انٹرنیشنل وی سی ایک اسٹارٹ اپ میں پیسے ڈالتا ہے, کراچی کی تو بہت ساری اس طرح کی سکسیس سٹوریز ہیں, پشاور کی بھی آئی forgot to mention کہ ہمارا ایک ہی اسٹارٹ اپ ہے جس میں ایک انسٹیٹیوشنل بیک فائنانسنگ ہوئی ہے, وی سی بیک فنڈنگ ہوئی ہے, اور وہ بھی فیمیل لیڈ ہے. بزبی نے ابھی ریسنٹلی ریز کیا ہے, اور وہ بھی ایک ریسیشن کے دور میں. سو جب انٹرنیشنل انویسٹمنٹ آتی ہے وہ بھی اگین ان دا فارم آف ڈالرز, ان دا فارم آف کنٹریبیوشن ٹورڈز اکانومی آتی ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ اگر ہم یہ زیوم کرنا شروع کر دیں کہ 8-10 انکیوبیشن سینٹرز ہم نے بنا دیے ہیں اور اس سے یہ سارا کا سارا جو ہے گیپ فلفل ہو جائے گا, اور ہمارے جو ہے تو ہمارے ملک کے حالات بدل جائیں گے, وہ ہوگا نہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان پیرلل فارورڈ بیکورڈ یونیورسٹی اکیڈیمیا کے ساتھ انگیج کر کے وہاں پہ ٹیلنٹ پائپ لائن بلڈ کرنا, انڈسٹری کے ساتھ انگیج کر کے, کراچی کی بہت بڑی اچھی انڈسٹری بنی ہوئی ہے تو وہاں پہ اسٹارٹ اپ کے گروتھ کے مواقع بہت زیادہ ہیں. پشاور میں نان ایگزسٹنٹ ہے, ٹیکنالوجی انڈسٹری نہیں ایگزسٹ کرتی ہے. تو وہ جب ہم این آئی سی کی جرنی دیکھتے ہیں, جس طرح اسفر نے کہا, سو ہمارا رول ایک ایکو سسٹم بلڈنگ کا ہے. تو اس میں ہم انڈسٹری کو بھی بلڈ کرتے ہیں, اس میں ہم اسٹارٹ اپس کو بھی بلڈ کرتے ہیں, اس میں ہم انویسٹرس کو بھی ایجوکیٹ کرتے ہیں, اور اس میں ہم جو ہے تو مینٹرز کوچز بھی لوکلی پروڈیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ جا کے ہماری ڈپینڈنس کم ہو. روز کی کمیوٹنگ نہیں ہو سکتی ہے, ورچوئل اگین اٹس ناٹ این ایز امپیکٹفل میڈیم فار ہینڈ ہولڈنگ. سو کنٹریبیوٹ کرتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن میری جو بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ انکیوبیشن سینٹرز سے بڑھ کے اور ایکو سسٹم بلڈنگ کے لیے اور چیزوں پہ بہت فوکس کرنا ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ آسم. یہی پوائنٹ میں ثنا سے بھی, جو کہ میرا اپنی آبزرویشن بھی ہے, کہ این آئی سیز ابھی تک کوئی ایسا اسٹارٹ اپ بلڈ نہیں کر سکے جو ہمارا انٹرنیشنلی ٹچ کرے. دیٹ از دا ایکچولی 5 years جرنی جو ہے آپ کی. مائٹ بی این آئی سی کراچی, یو ہیو لوکلی یس, جیسے بائکیں آئے آپ کا, ٹھیک ہے, ایسے ہی پشاور میں بھی ہے کچھ, لیکن انٹرنیشنلی اگر ہم کہیں
Do you have any certain kind of the story which you can share that they can achieve the target as a internationally? जी सो NIC कराची में ही कुछ स्टार्टअप्स आहिनि जेके इंटरनेशनली इलाही कुछ कनि पिया ऐं उन जा फाउंडर्स ॿाहिरि ही आहिनि ऐं उन्हनि जे कस्टमर बेस ऐं क्लाइंट्स बि इंटरनेशनल ही आहिनि सो हींअर रीसेंट कोहोर्ट में ही हिकिड़ो स्टार्टअप आहे स्पीड ओए जे नाले सां उहो इट्स अ फूड ऐप लाइक फूड पैंडा एंड ऑल बट उन ते रिव्यूज़ वग़ैरह बि ईंदा आहिनि उन जी मार्केट जेका कस्टमर बेस आहे मार्केट आहे उहा स्वीडन में आहे त इनफैक्ट पाकिस्तान में उनखे थोरो सो स्ट्रगल करे पियो हू पर स्वीडन में इलाही सुठे तरीक़े सां उनजो हले पियो हिकिड़ो ॿियो स्टार्टअप असफर जस्ट रिमाइंडेड मी लॉरीज़ जे नाले सां सो लॉरीज़ अगेन इट्स अ ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक मिडल ईस्ट यूके में फाउंडर उनजो यूके बेस्ड आहे पर मिडल ईस्टर्न मार्केट जेका आहे इलाही उन सुठे तरीक़े सां कैप्चर उनखे बि कई आहे इन त आई थिंक इलाही स्टार्टअप्स आहिनि जेके यस मे बि शायदि एतिरे वॾे लेवल ते न बट इंटरनेशनली इलाही कुछ कनि पिया ऐं दे आर डूइंग माशाल्लाह रियली वेल ठीक थैंक यू एक्चुअली मजीद साहब के वञणो आहे सो वी हैव टू लिटिल बिट क्लोज हियर so thank you very much all the participants of the panel. I really appreciated your valuable remarks and one thing which I end with this actually session ki we make the one promise with each other ki we have to be integrated like you came across from the Peshawar and share the experience from the Karachi. We do not hesitate कि हमें वहाँ travel नहीं करना, हमें नहीं जाना. तो that we can promise कि we in the future connect with the people. पेशावर में करेंगे. Yeah, next one we do the in the Peshawar so we can meet with the people and the environment के आपका एक्सपीरियंस क्या है हमारा क्या है इनका क्या है और ये भी कनेक्ट करें और स्पेशली असफर को कि आज जो मैंने 2 दिन कॉन्फ्रेंस की आप आ जाएं उसमें इतनी हमारे पास NGOs और जो होम बेस्ड इंडस्ट्रीज है स्मॉल SMEs हैं टाकोरी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और भी आप उनको भी ट्रेनिंग दे दें जैसे इनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है इनको इंक्यूबेशन के लिए इनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो इफ़ द NIC कैन प्ले दैट रोल दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट ठीक है ना थैंक यू वेरी मच एंड देन वी एंड विद दिस एक्चुअली कि हम सब कनेक्ट हो जाएंगे अगेन